السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے پڑھیں گے۔ پچھلی 4 آیات کے اندر، کیونکہ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں، متقین لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، جیسا کہ میں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، یہاں پر ایمان والوں کی ساری صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک صفت جو ہے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، اولئک وہی لوگ، علی پر، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ھدن ہدایت پر ہیں، من سے، من جہاں بھی قرآن پاک میں من کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوگا من کا مطلب ہوگا سے، علی کا مطلب ہوگا پر، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک وہی لوگ، علی ھدن ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئک ھم المفلحون اور وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس قرآن پاک کے اندر تقریباً 75% یعنی 75% الفاظ جو ہیں وہ اردو کے الفاظ ہیں، یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں جیسے مفلحون فلاح پانا، کامیاب ہونا، یہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، ان الذین کفروا، ان بے شک، الذین وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہیں، یا نہیں ڈرائیں تم ان کو ڈراؤ، لم تنذرہم یا نہ آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر اور ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم، درد عذاب ہے بڑا، ان کے لیے عذاب ہے عظیم بڑا۔ اولئک علی ھدی، یہاں پر ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر ہم نے پیچھے جو جتنی بھی 5 آیات پڑھی ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں جن کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کے اوپر جو کتابیں صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر تو کوئی رضا نہیں ہے ہمارے لیے، اولئک ھم المفلحون اور وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے یعنی کہ کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ حقیقی کامیابی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی رضا اور دخول جنت کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگی۔ ان الذین، اب یہاں پر کافروں کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات کے اندر ذکر کر کے اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے ہیں، اہل ایمان کے اوصاف بیان کرنے کے بعد یہاں پر کافروں کا ذکر ہے کہ کافر جو ہیں وہ جن لوگوں کا، یہاں پر پیچھے ایمان والوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے بعد جو آیات ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں پر کفار کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، کیونکہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ فطرت ایمانیہ پر پیدا کرتے ہیں، جو ہر انسان کی پیدائش جو ہے فطرت ایمانیہ پر ہوتی ہے۔ آگے جو والدین ہیں ان کو جیسا ماحول ہوگا ویسا جو مسلمان ہوں گے ان کے بچے مسلمان ہو جائیں گے، اور جو بچے جو کافر ہوں گے جن کے ماں باپ کافر ہوں گے تو وہ ان کا مطلب ماحول ان کو جو ہے وہ مسلمان اور کافر بنا دیتا ہے۔ آگے یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو مرضی کر لو، لیکن وہ لوگ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، یعنی ان کے دلوں کے اندر ایمان کی کوئی بات داخل نہیں ہو سکتی، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں میں ایمان کی حق کی بات کوئی جا نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں کہ وہ حق کی بات کو دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب، بڑا عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض، یہاں پر من جو ہے بعضیہ ہے، یعنی ومن اور
واو اور من سے بعض لوگوں میں سے، اور بعض لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر و بالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ. یہ جو با ہے نا شروع میں باللہ و بالیوم الآخر، اس کا اکثر مطلب جو ہے وہ کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھ مطلب ہوتا ہے. باللہ اللہ کے ساتھ و بالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم بمؤمنون اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یعنی یہاں پر ان لوگوں کا بیان ہے جو منافق لوگ ہیں کہ وہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ اصل میں ایمان والے نہیں ہوتے. یخادعون اللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں. اور وما یخدعون نہیں وہ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو ہی. الا وما یشعرون اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، ان کے دلوں میں کفر کا مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا پس زیادہ کر دیا، پس یہ دیکھو فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا ان کا اللہ تعالیٰ نے مرض، اللہ نے ان کا مرض جو ہے بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بما اس وجہ سے کانو یکذبون تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ. یہاں پر ایک آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. یہاں اوپر تو کفار کے ذکر ہوا ہے، یہاں پر منافق لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں پر مدینہ منورہ کے ارد گرد دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا. وہاں پر اس وقت ان کا سردار جو تھا انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ کچھ دنوں میں ہم جو سرداری ہیں عبداللہ ابن ابی کو دے دیں گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پر جانے کی وجہ سے ان کی بولتی بند ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ وہ دل سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مطلب ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. بہت سارے لوگ جو تھے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں گے، چلو نعوذ باللہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ دنوں کے بعد نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں دعوت تبلیغ جو ہے وہ بند کر دیں گے اور عبداللہ ابن ابی کو دوبارہ وہ مل جائے گی. لیکن عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ کیا تھا، وہ نبی مسلمانوں کے ساتھ بھی ملا ہوا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں ان کے ساتھ ملا رہوں گا. اسلام قبول کرنے پر جو منافع ہیں وہ بھی ملتے رہیں گے اور کنبے اور قبیلے سے باہر نہیں جاؤں گا اور اہل کفر جو ہیں، جو کفر والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی مل جل کر بیٹھا رہوں گا اور ان سے بھی مجھے فائدہ ملتا رہے گا. اس کی یہ سوچ تھی. تو لیکن کچھ لوگ، اور حالانکہ یہ لوگ جو ظاہری طور پر نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے لیکن نماز میں یہ لوگ سستیاں برتتے تھے کیونکہ ان کے دل جو تھے وہ نمازی نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے یہ عبداللہ ابن ابی. حالانکہ یہ کچھ عرصے کے بعد یعنی بدر کی جنگ کے بعد یہ مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری تکلیفیں دی. پھر آگے اس کا یعنی وہ دھوکہ دیتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کو کہتے تھے ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے ہم تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے تھے، نہ اللہ کو دے رہے تھے نہ ایمان والوں کو دے رہے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو یہ دیکھو. اب یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا نا، اور بعض لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم بمؤمنون اور حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. اصل میں ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے کہ ہم لوگ بھی اصل میں جیسے اس کے منہ پر اس کی کر دی، اس کے منہ پر اس کی کر دی، تو یہ منافقت کا
کا درجہ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ عبداللہ ابن ابی تھا اور اس کے ساتھ جتنے بھی اس کے ساتھی تھے یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ ان کا یہی کام تھا۔ یخادعون اللہ والذین، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور حالانکہ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، مگر اپنی ہی جانوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، لیکن ان کو ابھی سمجھ نہیں ہے اس بات کی، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، ان کے دلوں میں جو منافقت کا مرض تھا، فزادہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقت کے مرض کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ بیما، کیوں تیار کیا ہے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے کتنے گناہ ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ باقی تفسیر کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔